جیسے ہی 10 بجتے ہیں، گھنٹی لگتی ہے، پیریڈ شروع ہوتا ہے، سارے بچے اپنے اپنے کلاسوں میں چلے جاتے ہیں۔ آئیے ذرا اس منظر کو دیکھیے، سارے بچے اپنے اپنے کلاسوں میں چلے جاتے ہیں، ایک دم شور شرابہ بند ہو جاتا ہے۔ وہی بچے اب پڑھنے لگے، A for ایپل، ایپل مانی سیب، B for برڈ، برڈ مانی چڑیا۔ وہی بچے جو ابھی شور کر رہے تھے، پیریڈ لگتے ہی، گھنٹی لگتے ہی اپنے اپنے کلاسوں میں ایک دم خاموش ہے، سناٹا چھا گیا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے یہاں کوئی ہے ہی نہیں۔ بچوں کی ہنگامہ آ رہی، بیک وقت کیسے ختم ہو گئی، ایک دم سکون کیسے پیدا ہو گیا، بدامنی کیسے مٹ گئی، اشانتی کیسے ختم ہو گئی، سکون کیسے اسکول کے اندر ہو گیا۔ سکون کی اصل وجہ یہ ہے، آپ نے ان بچوں کو ان کے اصل کام میں لگا دیا، آپ نے ان بچوں کو بتا دیا کہ پڑھنے کے لیے آئے ہو، یہ تمہارا اصل مقصد ہے، لہذا پڑھو۔ اور وہی بچے اپنے اصل کام سے لگ گئے، A for ایپل، B for برڈ، C for کیٹ، D for ڈاگ، وہی بچے اپنے اصل کام میں لگ گئے۔ امن اور امان اور شانتی پیدا ہو گئی۔ اس دنیا میں بد امنی کی وجہ ایٹمی ہتھیاروں کا ذخیرہ نہیں ہے، اس دنیا میں بد امنی کی وجہ لوگوں کی اور انسانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور جن سنکھیا نہیں ہے، اس دنیا میں بد امنی کی وجہ دولت کی صحیح تقسیم کا نہ ہونا نہیں ہے۔ اس دنیا کی بد امنی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو، عوام کو اور پبلک کو ان کے اصل مقصد میں نہیں لگایا ہے۔ اس کو ان کے اصل کام پہ لگا دو کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تمہارا اصل کام یہ ہے کہ اس دنیا میں تم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اور جب یہ انسانیت اللہ کی عبادت میں لگ جائے گی تو امن و امان پیدا ہو جائے گا، سکون پیدا ہو جائے گا، شانتی پیدا ہو جائے گی۔ کیونکہ ہم نے ان کو اصل کام سے لگا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کام ہونا چاہیے ہمارا اور آپ کا کہ ہم لوگوں کو ان کے اصل کام سے جوڑ دیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ محض میری ہی عبادت کریں، صرف لیعبدون، وہ میری ہی عبادت کریں۔ انسان اس دنیا میں صرف عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم عبادت ہی میں لگے رہیں تو پھر بچوں کو کھلائے گا کون، ان کو پڑھائے گا کون، کھیت میں اناج کون بوئے گا، یہ ساری پھر پیداوار کیسے ہوگی، فصل کیسے پیدا ہوگی، آفس آپ کی کیسے جائے گا، دنیا بھر کے بہت سے کام ہے وہ کیسے کرے گا۔ کیا ہم صرف عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ تو یہاں پر آپ کو ایک چیز سمجھنا پڑے گی، یہ جو دوسری چیز ہے، جو دنیاوی اور جو دوسرے کام ہیں وہ ضمنی ہے، اور عبادت حقیقتاً ہے، اصل ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، یہ اصل مقصد ہے، لیکن اس عبادت کے ساتھ ساتھ ہم اناج بھی بوتے ہیں، کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں، کپڑا بھی بنتے ہیں، آفس میں بھی جاتے ہیں، اسکول میں پڑھاتے بھی ہیں۔ یہ دوسرے کام ہیں، وہ ضمناً ہے، منع نہیں کیا جا رہا کہ یہ کام مت کریے، لیکن ضمناً ہے، اصل مقصد عبادت ہے۔ مثلا ایک مثال سے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو۔ آپ کا ضلع پاکڑ لگتا ہے مان لیجئے، اور پاکڑ میں کوئی ایم پی ہے، ممبر آف پارلیمنٹ، آپ کو اپنے علاقے کے لیے اس سے کوئی کام ہے، آپ کو اس سے ملنے جانا ہے، بات چیت ہوئی، اس کے پی اے کے ذریعے ٹائم مل گیا، اس نے کہا کہ آپ سنڈے کے دن 10 بجے آپ پاکڑ آ جائیے، ہمارے گھر آ جائیے، ہمارے آفس آ جائیے اور بات کر لیجیے۔ آپ نے تیاری کی سیٹرڈے ہی کو، اور جلدی اٹھ گئے، صبح فریش ہوئے اور نکل گئے کہ آج ہمیں ایم پی صاحب سے، ممبر آف پارلیمنٹ سے ہمیں ملنا ہے، اس نے پاکڑ بلایا ہے، 10 بجے مجھے وہاں ملنا ہے۔ آپ وہاں 9:45 بجے پہنچ جاتے ہیں، 10 بجے گیٹ کھلتا ہے، آپ نے پرچی دے دی، میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، 10 بجے کا مجھے ٹائم دیا ہے، ایم پی صاحب نے مجھے ملنا ہے،
میں ہرنپور سے آیا ہوں, ہاک کاٹی سے آیا ہوں, میری ملاقات بہت ضروری ہے, میں اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کچھ ضرورتیں لے کر آیا ہوں. جیسی آپ نے پرچی دی, اس ایم پی کے پی اے نے آپ کو جواب دیا کہ ایم پی صاحب تو ہے نہیں. اچانک دلی سے کال آ گئی تھی, پارٹی کے ہیڈ کوارٹر سے ان کو بلا لیا گیا, ان کو طلب کر لیا گیا, اور وہ ابھی 1 گھنٹہ پہلے وہ پاکڑ چھوڑ کے چلے گئے. صاحب اب ایم پی صاحب آپ کو اگلے سنڈے میں ہی ملیں گے, ابھی تو نہیں مل پائے ہیں, لہذا ابھی آپ چاہیے. میرے بھائیوں, آپ کیا کہیں گے؟ افسوس کریں گے, یہی تو کہیں گے میرا سفر بیکار ہو گیا. ہرنپور اور ہاک کاٹی سے جو میں آیا ہوں ایم پی سے ملنے, ممبر آف پارلیمنٹ سے, میرا مقصد فیل ہو گیا. میں جس مقصد کے تحت آیا تھا وہ مقصد میرا پورا نہیں ہوا. چلیے, نراش ہو گئے آپ, مایوس ہو گئے. اب وہاں سے آپ لوٹ کر ہرنپور آنا چاہتے ہیں, ہاک کاٹی آنا چاہتے ہیں, اب پھر اپنے گھر ہی آنا چاہ رہے ہیں. لیکن جب آپ لوٹے وہاں سے تو آپ نے دیکھا پاکڑ کے اور ہرنپور ہاک کاٹی کے بالکل بیچوں بیچ میں ایک بہت بڑا ایکسیبیشن لگا ہوا ہے, نمائش لگی ہوئی ہے, میلہ لگا ہوا ہے, اور وہاں بہت سستا سامان بک رہا ہے. آپ اس ایکسیبیشن میں چلے گئے, آپ اس میلے میں چلے گئے, آپ نے ایک جیکٹ خریدی اپنے بچے کے لیے جو سستی مل رہی تھی. وہی جیکٹ جو 2000 کی تھی آپ کو اس میلے میں 500 روپے کی مل گئی. آپ نے اپنی بیوی کے لیے 2 ساڑی لے لی, جو ساڑیاں 1000 روپے کی مل رہی تھی وہ میلے میں آپ کو 250-300 روپے میں مل گئی. آپ نے 2 جوڑی موزہ خرید لیا. آپ نے کچھ ضروری چیزیں اس میلے سے خرید لی اس لیے کہ سستی مل رہی تھی. لیکن ان چیزوں کو خریدنے کے بعد بھی جب آپ اپنے گھر میں آئیں گے اور گھر میں پہنچیں گے, اور جب گھر کے افراد, محلے کے لوگ جب آپ سے پوچھیں گے صاحب کیسا رہا آپ کا سفر, آپ ممبر آف پارلیمنٹ سے مل کے آئے, بتائیے رودات, تو آپ کیا کہیں گے؟ ارے صاحب سفر بیکار ہو گیا, میری محنت بیکار چلی گئی, میں تھک کر چور ہوں, لیکن میں ناکام رہا اس لیے کہ جو مقصد کے تحت گیا تھا, جس مقصد کے لیے میں گیا تھا وہ مقصد میرا پورا نہیں ہو سکا. صاحب ایم پی صاحب نہیں مل سکے. آپ نے سامان خریدا ہے, آپ نے موزہ لیا ہے, آپ نے جیکٹ خریدی ہے, آپ نے ساڑی خریدی ہے, آپ نے کپڑا لیا ہے, بے مقصد نہیں ہے, آپ کو سستا سامان ملا, لیکن اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا سفر بیکار رہا, میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کا اصل مقصد ایم پی سے ملنا تھا, آپ کا اصل مقصد اس منسٹر سے یا اس منتری سے ملنا تھا, جو آپ کا پورا نہیں ہو سکا. یہ ساری چیزیں لینے کے باوجود بھی آپ یہی کہیں گے کہ میرا سفر بیکار رہا, کیونکہ جس مقصد کے تحت میں گیا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہوا. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, دنیا میں آپ آئیں, آپ کتنے بھی بڑے اسکول میں ٹیچر بن جائیں, آپ اپنے بچے کو کتنا بڑا انجینئر بنا لیں, آپ اپنے بچے کو چاہے کتنا بڑا ڈاکٹر بنا دیں, آپ اپنے بچے کو کتنا بھی بڑا فلاسفر بنا لیں, آپ اپنے بچے کو سائنٹسٹ بنا لیں, آپ بہت بڑی نوکری پر فائز ہو جائیں, پائلٹ بن جائیں, سب کچھ بڑی سے بڑی نوکری آپ کرنے لگے اور بڑی سے بڑی تنخواہ آپ کو ملنے لگے, لیکن اگر آپ پہلا مقصد حل نہیں کرتے جو اصل مقصد ہے دنیا میں آنے کا, عبادت, آپ اور آپ کی اولاد اگر اس سے دور ہے تو آپ کا ایم ایل اے ہونا بیکار, آپ کا ایم پی ہونا بیکار, آپ کا انجینئر ہونا بیکار, آپ کا سائنٹسٹ ہونا بیکار, آپ کا میرے بھائیوں پائلٹ ہونا بیکار, آپ کا ٹیچر ہونا بیکار, کیونکہ آپ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد تو آپ نے پورا کیا ہی نہیں ہے, اور ضمن دوسرے مقصد آپ نے جو اس کے ساتھ اٹیچ تھے وہ آپ نے کر لیے. جس طرح کپڑا خریدنے, جیکٹ لینے, موزہ خریدنے, لنگی خریدنے, ساڑی خریدنے کے باوجود آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا مقصد پورا نہیں ہوا, اسی طریقے سے ان تمام چیزوں کو حاصل کر لینے کے بعد بھی اگر ہم عبادت میں کوتاہ ہیں, عبادت میں سست ہیں, تو سمجھ لیجئے گا ہم بالکل اسی طرح ہیں جس طرح
MP صاحب سے نہ ملنے کے بعد ہمارا مقصد پورا نہیں ہوتا، اسی طریقے سے اس دنیا میں آنے کے بعد یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی ہم بیکار ہیں، کیونکہ اصل مقصد تو عبادت تھا، اس سے ہم کوسوں دور ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس دنیا میں اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ میرے بھائیو، اصل مقصد ہے عبادت، اور دوسری چیزیں بالکل ایسے ہی ہے جیسے لوٹتے وقت ہم نے جیکٹ لے لی، ساڑی لے لی، لنگی لے لی، کپڑا خرید لیا، یہ ضمناً ہے، منع نہیں ہے، اچھا کیا آپ نے لے لیا، لیکن اصل چیز کیا تھی؟ منتری سے ملنا۔ دوسری چیزیں ضمناً ہے، ایسی اس دنیا میں اصل چیز ہے عبادت، دوسری چیزیں اس کے ساتھ ضمناً ہے جو کی جاتی ہیں اور کی جانی چاہیے۔ اور پھر نوکری کرنا، اپنے بیوی بچوں کے لیے کمانا، حلال رزق تلاش کرنا، محنت کرنا اور مزدوری کرنا بھی تو عبادت ہے، اور خود قرآن نے اس عبادت کو ذکر کیا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جب جمعے کی نماز ادا کر لی جائے تو ہم مسجد میں مت بیٹھو۔ کیوں بیٹھے ہو؟ جب جمعے کی نماز پڑھ لی، پوری ہو گئی، تو آپ کیوں بیٹھے ہو مسجد کے اندر؟ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے زمین میں پھیل جاؤ۔ اب بیٹھے وہیں بیٹھے ہو مسجد میں، جمعے کی نماز ادا ہو گئی، اب وہیں بیٹھے ہو صاحب سبحان اللہ، عصر بھی ہو گئی پھر بیٹھے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ، مغرب بھی ہو گئی پھر بیٹھے ہو سبحان اللہ۔ ارے کیوں بیٹھے ہو؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پوری پڑھ لی جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ، اور کیا کرو؟ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ نے جو رزق اتارا ہے، جو روزی اتاری ہے، اس کو تلاش کرو، اس روزی کو تلاش کرو۔ میرے بھائیوں، خود اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ رزق حلال کماؤ، روزی کو تلاش کرو، تو اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کمانے کو بھی عبادت سے جوڑ دیا ہے۔ یعنی نماز پڑھو، اللہ کا حق ادا کرو، اور پھر نماز کے بعد آپ رزق حلال کماؤ۔ بیوی کے لیے، بچوں کے لیے رزق حلال کمانا بھی عبادت میں شامل ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس دنیا میں بد امنی کی بہت سی وجہ لوگ بتاتے ہیں، لیکن بد امنی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو اللہ کی عبادت سے دور کر دیا ہے۔ دنیا میں بد امنی کیوں ہے؟ آئیے نظریہ بتاتے ہیں۔ کسی فلاسفر سے پوچھو، کسی فلاسفر سے پوچھو دنیا میں بد امنی کیوں ہے، وہ کہے گا ایٹمی ہتھیار کی وجہ سے۔ دنیا میں بد امنی اس لیے ہے کہ کسی ملک کے پاس ہتھیاروں کا خزانہ ہے اور کسی ملک کے پاس کچھ نہیں ہے۔ کسی کے پاس ساری چیزیں ہیں تو دوسروں کو ڈرا کر رکھتا ہے۔ ایک فلاسفر سے پوچھو تو کہے گا کہ دنیا میں بد امنی اس لیے ہے کہ کوئی امریکہ جیسا ملک اپنے آپ کو پوری دنیا کا سپر پاور بننا چاہتا ہے اور پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتا ہے، اور دوسرے ملک اس سے اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کے پاس بڑے خطرناک ہتھیار ہیں۔ اس لیے بد امنی ہے دنیا کے اندر، کیونکہ امن و امان اور سکون تب ملے گا جب سب برابر ہو جائیں۔ کسی ملک کے پاس کوئی ہتھیار نہ ہو، امن اور امان قائم ہو جائے گا۔ یہ فلاسفر کا جواب ہے۔ اسی دنیا میں کمیونسٹ سے پوچھو کہ دنیا میں بد امنی کیوں ہے، تو کمیونسٹ اس کا جواب دے گا کہ دنیا میں بد امنی اس لیے ہے کہ رزق کی، دولت کی صحیح تقسیم نہیں ہوئی ہے۔ اللہ نے کسی کو بہت امیر بنا دیا، کسی کو بہت غریب کر دیا، دولت کو صحیح بانٹا نہیں ہے، کسی کو محل دے دیے بہت بڑے بڑے اور کسی کو جھونپڑی تک نہیں دیے، بیچارہ فٹ پاتھوں پر سوتا ہے، جھونپڑ پٹیوں میں سوتا ہے۔ کسی کے پاس عیش و آرام کے خزانے ہیں اور کسی کے پاس، بیچارے کے پاس صحیح اور صاف شفاف پانی پینے کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر بد امنی ہے۔ امیر غریبوں کا خون چوستے چوستے اور امیر ہوتے جا رہے ہیں، اور غریب امیروں کی غلامی کرتا کرتا اور غریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے دنیا میں بد امنی ہے کیونکہ دولت کی صحیح تقسیم نہیں ہوئی ہے۔ یہ کمیونسٹ کہے گا۔
ایک لیڈر سے پوچھو، آج کل سرکاری لیڈر، موجودہ زمانے کے نیتا سے پوچھو، اور نیتا کا جواب کچھ عجیب ہی رہتا ہے۔ اس سے پوچھو کہ دنیا میں بدامنی کیوں ہے، چلو بھارت میں بدامنی کیوں ہے، تو وہ جواب دے گا کہ جن سنکھیا پر کنٹرول نہیں ہے، اس میں بڑھتی ہوئی آبادی، ہمارے پاس غربت ہے اور بچے ہمارے 6 ہیں اور 8 ہیں، ایک بچے کو پال پوس کر بڑا کرنے کی اور پڑھانا لکھانے کی طاقت نہیں ہے، 4 اور ہم نے پیدا کر لیے ہیں۔ یہ جن سنکھیا بڑھتی ہوئی تعداد یہ بدامنی کی وجہ ہے، جو تعداد بڑھتی جا رہی ہے یہ بدامنی کی وجہ ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں یہ تینوں جواب غلط ہیں۔ دنیا میں بدامنی کی وجہ ایٹمی ذخیرہ نہیں ہے، دنیا میں بدامنی کی وجہ دولت کی صحیح تقسیم کا نہ ہونا بھی نہیں ہے۔ آپ دولت کی صحیح تقسیم کر کے دکھا دو، سب کو برابر کر کے دکھائیے، آپ نہیں کر سکتے ہیں آپ، اور کر بھی دیں گے۔ مان لیجئے سب کو برابر کر دیا جائے تو یہ مائک کون لگا تھا یہاں پر آج آپ کے یہاں؟ جتنا پیسہ آپ کے پاس ہے اتنا پیسہ ہمارے پاس بھی، ہم کیوں لگائیں گے مائک؟ آپ کا مکان ہم کیوں بنائیں گے؟ جتنی دولت آپ کے پاس ہے اتنی دولت ہمارے پاس بھی، ہم کیوں آپ کا گھر بنائیں گے؟ ہم کیوں مزدوری کریں گے؟ ہم کیوں رکشہ چلائیں گے؟ جتنا پیسہ آپ کے پاس ہے اتنا پیسہ ہمارے پاس ہے، ہم کیوں رکشہ چلائیں گے؟ دنیا میں جتنا انسان، ٹرین کے ڈرائیور ہوں، بسوں کے ڈرائیور ہوں، ہوائی جہاز کے پائلٹ ہوں، یہ سب نوکریاں کیوں کریں گے؟ جتنا پیسہ آپ کے پاس ہے اتنا پیسہ ہمارے پاس ہے، ہم کیوں یہ کام کریں؟ ایک انسان اپنے گھر اور مکان کو چھوڑ کر سعودی، کویت اور دبئی کا سفر کیوں کرے گا؟ جتنا پیسہ تمہارے پاس ہے اتنا پیسہ ہمارے پاس ہے، کیوں اپنی بیوی بچے ماں باپ کو چھوڑ کر ہم سعودیہ اور کویت اور دبئی جائیں نوکری کرنے کے لیے؟ نہیں ہو پائے گا۔ یہ اصل وجہ نہیں ہے بدامنی کی۔ دنیا میں جو بدامنی پھیلی ہوئی ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو ان کے اصل مقصد سے دور کر دیا ہے، اور اصل مقصد کیا ہے؟ عبادت۔ ہم نے لوگوں کو ان کے اصل کام میں نہیں لگایا ہے، اس لیے بدامنی پھیلی ہوئی ہے۔ ایک اسکول دیکھ لیجئے، آپ کے ہاں اسکول تو کھلے ہوں گے، آپ اسکول پر نظر ڈالیے، ایک اسکول صبح 10 بجے کھلتا ہے، 2 بجے اس کی چھٹی ہو جاتی ہے، آپ کا بچہ 10 بجے اسکول جاتا ہے، 2 بجے گھر پہ واپس آتا ہے، آپ کا بچہ 9:30 بجے اسکول پہنچ گیا۔ پہلے رکشہ آ گیا، پہلے بس کا ڈرائیور آ گیا، آپ کے بچے کو لے گیا، اسکول لگنے سے پہلے، کلاس لگنے سے پہلے بچے ایک میدان میں جمع ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہا ہے، کوئی جھولے پہ جھول رہا ہے، کوئی گھسکنی پہ گھسک رہا ہے، کوئی پارک میں ہے، کوئی پکڑا پکڑی کھیل رہا ہے۔ اسکول میں شور ہو رہا ہے، شرابہ ہو رہا ہے، کان کے پردے پھٹے جا رہے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ ابھی بچے اپنے اصل کام میں نہیں لگے ہیں، اس لیے یہ بدامنی اسکول کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ بدامنی کیوں پھیلی؟ کیونکہ ابھی بچے آزاد ہیں، ان کو آپ نے ان کے اصل مقصد سے نہیں لگایا۔ بچے شور کریں گے، ہنگامہ کریں گے، سب کچھ کریں گے، اس لیے نہیں کہ وہ بھوکے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کے اوپر ظلم ہوا ہے، بلکہ اس لیے کہ ان بچوں کو ابھی آپ نے ان کے اصل کام سے نہیں لگایا۔ جیسے ہی 10 بجتے ہیں، گھنٹی لگتی ہے، پیریڈ شروع ہوتا ہے، سارے بچے اپنے اپنے کلاسوں میں چلے جاتے ہیں۔ آئیے ذرا اس منظر کو دیکھیے، سارے بچے اپنے اپنے کلاسوں میں چلے جاتے ہیں، ایک دم شور شرابہ بند ہو جاتا ہے، وہی بچے اب پڑھنے لگے، A for ایپل، ایپل مانی سیب، B for برڈ مانی چڑیا۔ وہی بچے جو ابھی شور کر رہے تھے، پیریڈ لگتے ہی، گھنٹی لگتے ہی اپنے اپنے کلاسوں میں ایک دم خاموش ہے، سناٹا چھا گیا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے یہاں کوئی ہے ہی نہیں۔ بچوں کی ہنگامہ آرائی، بیک وقت کیسے ختم ہو گئی، ایک دم سکون کیسے پیدا ہو گیا، بدامنی کیسے مٹ گئی، اشانتی کیسے ختم ہو گئی، سکون کیسے اسکول کے اندر ہو گیا۔ سکون کی اصل وجہ یہ ہے آپ نے ان بچوں کو ان کے اصل کام میں لگا دیا۔
آپ نے ان بچوں کو بتا دیا کہ پڑھنے کے لیے آئے ہو، یہ تمہارا اصل مقصد ہے، لہذا پڑھو، اور وہی بچے اپنے اصل کام سے لگ گئے. A for apple, B for bird, C for cat, D for dog. وہی بچے اپنے اصل کام میں لگ گئے. امن اور امان اور شانتی پیدا ہو گئی. اس دنیا میں بد امنی کی وجہ ایٹمی ہتھیاروں کا ذخیرہ نہیں ہے. اس دنیا میں بد امنی کی وجہ لوگوں کی اور انسانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور جن سنکھیا نہیں ہے. اس دنیا میں بد امنی کی وجہ دولت کی صحیح تقسیم کا نہ ہونا نہیں ہے. اس دنیا کی بد امنی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو، عوام کو اور پبلک کو ان کے اصل مقصد میں نہیں لگایا ہے. اس کو ان کے اصل کام پہ لگا دو کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تمہارا اصل کام یہ ہے کہ اس دنیا میں تم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. اور جب یہ انسانیت اللہ کی عبادت میں لگ جائے گی تو امن و امان پیدا ہو جائے گا، سکون پیدا ہو جائے گا، شانتی پیدا ہو جائے گی. کیونکہ ہم نے ان کو اصل کام سے لگا دیا ہے. میرے بھائی، میرے پیارے ساتھیوں، وہ اپنے رب کے اوپر الزام نہ لگنے دے. یہ کہ عبد کا تعلق، عابد کا تعلق معبود سے ہونا چاہیے. ابھی عبد اور عبادت یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ تعلق ہونا چاہیے بندے کا اللہ سے کہ وہ اچھے کام کی نسبت تو اللہ کی طرف کرے، لیکن غلط اور برے اور گھٹیا اور رذیل کام کی نسبت وہ شیطان کی طرف کرے. اپنے اللہ پر آنچ نہ آنے دے، اپنے رب پر آنچ نہ آنے دے. اب سنیے عبادت کی تعریف کیا ہے. عبادت کی تعریف علامہ ابن القیم الجوزی رحمت اللہ علیہ نے جو کی ہے عربی زبان میں، وہ یہ کی ہے کہ وَعَلَمْ أَنَّ النِّيَّةَ رُوحٌ وَالْعِبَادَةَ جَسَدٌ وَلَا الْحَيَاةَ لِلْجَسَدِ بِدُونِ الرُّوحِ. یہ عبادت کی تعریف کی ہے علامہ ابن القیم الجوزی رحمت اللہ علیہ نے. وَعَلَمْ، جان لو، سن لو، ان النیت روح، نیت روح ہے، والعبادت جسد، عبادت جسم ہے. دیکھیے ہماری باڈی دو چیزوں سے مل کر بنی ہے، ایک تو باڈی ہے اور ایک روح ہے. روح اور جسم سے مل کر یہ شریر تیار ہے. اگر روح نکال دی جائے تو جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کا بیٹا جو آپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک ہے، آپ کی آنکھوں کا تارا ہے، ابھی اگر اس کے اندر سے روح نکال لی جائے تو 2-4 گھنٹے رونے پیٹنے کے بعد، 7-8 گھنٹے رکھنے کے بعد آپ اپنے اسی آنکھوں کے نور کو، اسی لخت جگر کو، اس آنکھوں کی ٹھنڈک کو اب اپنے گھر میں نہیں رہنے دیں گے. اٹھا کر قبرستان میں لے جائیں گے اور دفن کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ اب یہ جسم بغیر روح کے بیکار ہے. بغیر روح کے اب یہ جسم بیکار ہے. اب اس جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب اس جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ روح نکل چکی ہے. تو عبادت کی روح بتائی ہے. اب آئیے ذرا ہم اب جو چیز بتا رہا ہوں وہ سننے کے لائق ہے. علامہ ابن قیم نے کیا کہا ہے؟ وَعَلَمْ أَنَّ النِّيَّةَ رُوحٌ، نیت روح ہے. نیت روح ہے. کوئی بھی عبادت آپ کریے، اگر اس کے اندر نیت اچھی ہے تو وہ عبادت زندہ ہے. اگر اس عبادت میں نیت بیکار ہے تو وہ عبادت بیکار ہے، وہ عبادت مردہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ان النیت روح، نیت روح ہے، والعبادت جسد، اور عبادت جسم ہے. عبادت جسم ہے. وَلَا الْحَيَاةَ لِلْجَسَدِ بِدُونِ الرُّوحِ، اور جسم جو ہے بغیر روح کے کوئی زندگی نہیں ہے. جسم کو کے اندر زندگی ہے ہی نہیں بغیر روح کے. یعنی روح ہوگی تو جسم زندہ ہے، اور روح نہیں ہے تو جسم بیکار ہے. وَكَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. اللہ رب العالمین کو قربانی کا گوشت اور اس کا خون نہیں پہنچتا. یعنی جو قربانی کرتے ہو یہ قربانی عبادت ہے اور اس کی روح نیت ہے. اگر آپ اچھی نیت سے قربانی کر رہے ہیں تو قبول ہے. اور قربانی میں اگر آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے، اچھا یہ 10,000 کا بکرا لایا ہے، میں 15 کا لے کے آؤں گا. یہ اچھا یہ ایک بکرا کر رہا ہے، میں 2 بکرے کروں گا. اچھا میں بات تگڑا اور تندرست بکرا لاؤں گا تاکہ لوگ کہیں کہ دیکھو محلے میں اس کا بکرا کتنا تندرست ہے، ماشاءاللہ اس نے کتنا موٹا تازہ بکرا کیا. قربانی کر رہے ہیں آپ لیکن نیت آپ کی اچھی نہیں ہے، روح نکل گئی ہے آپ کی. اللہ نے کیا کہا؟
तुम जो कुर्बानी करते हो उसका गोश्त और उसका खून हमारे पास नहीं पहुंचता, बल्कि हम तो उसकी नीयत देखते हैं, उसकी रूह देखते हैं। यानी नीयत क्या है? अल्लाह कहता है वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, तक़वा पहुंचता है हमारे पास, नीयत अच्छी होनी चाहिए। जंग हो रही है, सुनिए वाकया, जंग हो रही है और हजरत अली ने एक यहूदी से ये शर्त लगा ली, इस जंग के अंदर अकेले अकेले लड़ेंगे, चला जा मैदान में, तू मुझे मार दे या मैं तुझे मार दूं, चलो। और दोनों मैदान में आ गए, दोनों के हाथ में तलवारें हैं, दोनों लड़ने लगे। ये जिहाद है, जिहाद इबादत है। सुन लीजिए मेरे प्यारे साथियों, हजरत अली इस इबादत में शामिल हैं। अब इबादत की रूह बतला रहा हूं, देखिए क्या है। हजरत अली इस इबादत में शामिल हैं, उस काफिर को, उस यहूदी को मारना चाहते हैं अल्लाह की रजामंदी के लिए, एलाए कलिमतुल्लाह के लिए। जंग शुरू हो जाती है, दोनों लड़ने लगते हैं और इत्तेफाक देखिए, लड़ते लड़ते दोनों की तलवारें एक दूसरे से टकराई और दोनों की तलवारें जमीन के ऊपर गिर गईं। जंग में दोनों लड़ रहे हैं, यहूदी भी और अली भी। हजरत अली और यहूदी दोनों की तलवारें टकराई और दोनों की तलवारें जमीन के ऊपर कहीं दूर गिर गई। अब दोनों ही में लातम घूसम होने लगा, दोनों ही में हाथ और पैर की लड़ाई शुरू हो गई। तलवारें पड़ी रहने दो। अब दोनों ही हाथों से, मुक्कों से, घूसों से एक दूसरे को मारने लगे। वो कभी अली को मारता, कभी अली उसको मारते। लड़ते 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 ये जंग इतनी खतरनाक हुई कि लड़ते लड़ते एक मौका ऐसा आया कि हजरत अली उस यहूदी के ऊपर चढ़ गए, उस यहूदी के सीने पर बैठ गए और अपने दोनों हाथ से उसका गला दबाने लगे। हजरत अली उसका गला दबाने लगे कस के, और शर्त यही था। क्या थी शर्त? या तुम मुझे मार दो या मैं तुम्हें मार दूं। हजरत अली उसका गला ऐसे पकड़ के दबाने लगे, कस के जोर से जब दबाया तो उस यहूदी ने एक चालाकी से काम किया। और चालाक यहूदी बहुत चालाक कौम होती है, और चालाक ना हो तो इसराइल के अंदर ऐसे ही सारे अरबों को नचा रही हो ये इसराइल कौम। बड़ी शातिर कौम होती है ये यहूदी, बड़ी चालाक कौम होती है ये। देख रहे हैं आप किस तरीके से इसने शराब, अल्कोहल और सुअर, इन सब को हर हर घर में पहुंचा दिया है, हर हर घर में पहुंचा दिया है। हमारी कौम की बेटियां और हमारी बहनें तो मुसलमानों के घरों में भी ये चीज आ चुकी है। ये लिपस्टिक, ये क्रीम और पाउडर, क्या है ये? कोई है जो ये बता सके कि कोई लिपस्टिक बगैर अल्कोहल के बन जाती है? इसके अंदर तेजाब भी होता है जो फैलने का काम करता है। इस लिपस्टिक के अंदर अरंडी का तेल भी होता है। इस लिपस्टिक के अंदर उसको कुछ दिनों तक महफूज रखने के लिए अल्कोहल भी मिलाया जाता है, अल्कोहल, ताकि ये सही रहे। और जब अल्कोहल का असर खत्म हो जाता है और जब अल्कोहल अपना काम करना बंद कर देता है तो पुरानी लिपस्टिक को, उसकी खुशबू को सूंघ के देखिए, आप सूंघ नहीं पाएंगे। जब अल्कोहल अपना काम करना बंद कर देता है तो आप लिपस्टिक की बदबू सूंघ नहीं पाएंगे। हमारी बहनें, हमारी बेटियां पुरानी लिपस्टिकों को उठाकर देखें, उसकी बदबू सूंघ नहीं पाएंगी। इतने खतरनाक और इतने गंदे केमिकल से ये चीज बनाई जाती है। अगर औरतें लिपस्टिक को बनता हुआ अपने आंखों से देख लें तो कभी जिंदगी के अंदर लिपस्टिक इस्तेमाल न करें। इसमें अल्कोहल, इसमें सूअर की चर्बी, क्योंकि होठों पर, इंसान के जिस्म पर बहुत से जानवरों की चर्बी का तज्जिया जब किया गया तो भैंस की चर्बी पिघल गई, गाय की चर्बी पिघल गई है, बकरा बकरी की चर्बी पिघल गई, सारे जानवरों की चर्बी पिघल जाती है, लेकिन सूअर की चर्बी ऐसी है जो इंसानी जिस्म पर पिघलती नहीं है। इसको डाल दो और बदन की हरारत से भी वो पिघलती नहीं है। तो ऐसी चर्बी की जरूरत थी जो होठों पर टिक सके, जो पिघले नहीं और फैले नहीं। इस
اسرائیل نے اور ان یہودیوں نے لپسٹک کے اندر سور کی چربی کو ملانا شروع کر دیا تاکہ یہ ہونٹوں پر جم سکے، اور کتنی آسانی سے لگاتی جاتی ہیں اور چاٹتی بھی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے، دیکھتی ہے لگی کہ نہیں لگی، پھیل تو نہیں رہی ایسے لگائی، یہ گھر گھر تک پہنچ چکا ہے، گھر گھر تک۔ کتنی عیار و مکار قوم ہے یہ یہودیت، جس نے سور کو ہمارے گھروں تک پہنچا دیا، اور یہ بیچارے بہت بڑے شاکاہاری بنتے ہیں جو ہر جانور رام 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 رام، ان کی عورتیں بھی سور کی چربی استعمال کر رہی ہیں، گھر گھر پہنچ چکی ہیں۔ اور لپسٹک کو اور خوبصورت بنانے کے لیے ایک ایک لپسٹک کی قیمت، میرے بھائیوں آپ ہمارے لکھنؤ میں آئیے اور لولو مال میں جائیے، جو ایشیا کا سب سے بڑا مال مانا جاتا ہے لولو مال، ایک ایک لپسٹک کی قیمت میں نے دیکھی ہے 50-50 ہزار روپے ایک لپسٹک، کتنی تھی۔ اب بڑے لوگ جو جن کے پاس حرام کی کمائی ہے وہ لوگ خریدتے نہیں، 50-50 ہزار کی، گھر گھر تک پہنچا دیا ہے اس کو۔ اور یہ پاؤڈر اور کریمیں جو بن رہی ہیں میرے بھائیوں، اگر آپ ان کی حقیقت جان لیں تو تعجب کریں گے۔ جو لڑکے اور لڑکیاں غلط قدم اٹھا لیتے ہیں اور جن کے حمل ٹھہر جاتے ہیں، حمل 1.5 ہفتے کا، 1 ہفتے کا، 2 ہفتے کا، 4 ہفتے کا، 6 ہفتے کا، ان حمل کو گرایا جاتا ہے اور اس جنین کو، اس کو پولیتھین میں اور کیمیکل ڈال کر اس کو بچایا جاتا ہے، اس کو گرا کر اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اور پاؤڈرز اور کریم کے اندر ان ناجائز بچوں کو کی چربی اور ان کے اجزاء ملا کر یہ پاؤڈرز اور کریم بنائی جاتی ہیں، یہ کریم بنائی جاتی ہیں۔ میرے پاس پوری ایک ریسرچ رکھی ہوئی ہے میرے پاس، میرے بھائیوں آئیے اور پڑھیے اور دیکھیے، باقاعدہ اس پر ایک فلم بنی تھی، ایک فلم بنی ہے، اور اس فلم کے بہت ہنگامہ ہوا، بہت ہنگامہ ہوا ہے۔ سن 1985 کے اندر، وہ 1885 کے اندر وہ فلم چلائی دی گئی تھی، وہ فلم چلی تھی جس پر بڑا ہنگامہ ہوا۔ اس فلم کے اندر دکھایا گیا باقاعدہ کہ کس طریقے سے 8 ہفتے کے 12 ہفتے کے بچے کو کس طریقے سے پیٹ میں وہ دوڑ رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، اس کو نشتر لگایا جا رہا ہے، کینچی وہاں تک پہنچائی جا رہی ہے، اور وہ بچہ وہاں سے بھاگ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، وہ کینچی کے لگنے کی آواز سے اس کے دل کی دھڑکنیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، اور جو 180 سے 120 کے درمیان ہارٹ بیٹ ہونی چاہیے وہ 200 تک پہنچ رہی ہے، اور وہ بچہ اپنی جان بچانا چاہتا ہے۔ یعنی فطری چیز ہے میرے بھائیوں، لیکن اس کے باوجود اس کو اتنی بے رحمی کے ساتھ اور اتنے درد کے ساتھ پیٹ میں مارا گیا، پھر اس کو اسکاف کیا گیا، پھر اس کا گربھپات کرایا گیا، اور اس کے ذریعے کیمیکل میں ڈال کر پھر اس کے ذریعے پاؤڈر اور کریم بنایا گیا، اور یہ ساری چیزیں اس آدمی نے بتائی ہیں اس فلم کو بتا کر، جس نے بعد میں توبہ کی تھی اور کہا تھا کہ میں نے نہ جانے کتنی فیکٹریوں میں ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو سپلائی کیا ہے، گرایا ہے پیٹ سے حمل کو، اور حمل کو گرانے کے بعد میں نے ان کو ہاسپٹلوں میں پہنچایا ہے، اور کریم اور لپسٹک یہ فیکٹری پاؤڈر کی ہے، یہاں تک میں نے ان کو پہنچایا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ یہودیت اتنی نالائق قوم ہے، اتنی بے شرم قوم ہے کہ یہ معصوم اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی کھلواڑ کرتی ہے۔ اس کے ہاں کسی کا قتل کر دینا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آج اگر یہ اسرائیل فلسطین کے معصوم بچوں کو مار رہا ہے تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کے یہاں یہ چیزیں عام ہیں، عام ہیں۔ وہ لوگ بے رحم ہوتے ہیں جس قوم نے نبیوں کو نہیں چھوڑا ہو، رسولوں کو نہیں چھوڑا ہو، اور سب سے زیادہ یہودی ہی وہ قوم ہے جس نے سب سے زیادہ نبیوں کو قتل کیا ہے اور سب سے زیادہ رسولوں کو قتل کیا ہے۔ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں اور بڑی بات نہیں ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا میرے بھائیوں، حضرت علی یہودی کے اوپر سوار ہو گئے، بات یہاں سے نکلی تھی دوسری طرف چلی گئی، اور اس کے گلے پر سوار ہوئے اور دبانا شروع کر دیا۔ اس یہودی نے اپنے منہ میں بہت سا تھوک جمع کیا سے اور تھوک بلغم جمع کر کے حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا۔ حضرت علی کے چہرے پر جب تھوک آیا تو حضرت علی نے جیسے یہ گلا دبا رہے ہیں اس کا، جب تھوک دیا تو چھوڑ دیا اس کو، اپنا تھوک صاف کرنے لگے،
اس غلاظت کو صاف کرنے لگے، اور پھر غصہ آیا حضرت علی کو اور زیادہ، کمینہ تھوک رہا ہے، تو پھر پکڑ کے دبایا اس کا گلا، لیکن پھر چھوڑ دیا، ہٹ چلو ہٹ جاؤ، اس کو چھوڑ ہی دیا۔ وہ بھی جان بچا کے بھاگا کہ نہیں میں ان کا مقابلہ نہیں کر پاؤں گا، بڑے طاقتور آدمی ہے، آگے۔ لیکن جانے سے پہلے کہنے لگا یا علی ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کہا کیا؟ ہمارا اور تمہارا مقابلہ تو موت کا تھا، تم مجھے مار دو یا میں تمہیں مار دوں، یہ جنگ بھی اسلامی جنگ ہے، اس میں کافر کو مارنا تمہارے مذہب کے مطابق بہت بڑا ثواب ہے، جہاد ہے، اور تم میرے اوپر حاوی بھی ہو چکے تھے، میرے سینے پر سوار بھی ہو چکے تھے، میرا گلا بھی دبانے لگے تھے، اور قریب تھا کہ تم مجھے مار ہی ڈالتے، لیکن جب میں نے آپ کے چہرے پر تھوکا تو میں نے دیکھا کہ آپ کو اور غصہ آ گیا، تو اس غصے میں تو میں ڈر گیا کہ اب تو علی مجھے چھوڑیں گے نہیں، آپ کا پریشر بہت بڑھ گیا، آپ مجھے دبا کر مارنے ہی والے تھے کہ چھوڑ دیا، آخر کیوں؟ آپ کو تو اور غصہ آیا، تو اس غصے میں تو مار ڈالنا چاہیے تھا، چھوڑا کیوں؟ حضرت علی نے کہا جب تک میں تجھ سے جنگ لڑ رہا تھا وہ اللہ کے لیے، میں تیرے پیٹھ پر پیٹ پر سوار ہوا تو اللہ کے لیے، میں تیرے سینے پر بیٹھا تو اللہ کے لیے، تلوار سے لڑ رہا ہوں یا ہاتھ پیر سے تو اللہ کے لیے، جب میں نے تیرا گلا دبا